بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جی محترم، آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ طرز انتخاب کو اختیار کر کے حکومت حاصل کرنے کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کو عملی جامہ پہنانا یہ کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے یہ تو آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا، عام طور پر بولا جاتا ہے، علماء اور مشائخ بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، عوام میں بھی اس قسم کے جملے گردش کرتے رہتے ہیں کہ ووٹ اچھے بندے کو دو، نمائندہ اچھا کھڑا کرنا چاہیے، ووٹ اچھے بندے کو دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ غلط ہے۔ ووٹ ایک مشورہ ہے یا فیصلہ ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہم اس بات کو لے لیتے ہیں جو ایک عام مشہور ہے کہ ووٹ ایک مشورہ ہے۔ تو عزیز من، شرع مطہرہ میں یہ کہیں نہیں آیا کہ برا آدمی مشورہ لے نہیں سکتا، بلکہ شریعت پاک نے اس چیز پر پابندی عائد کی ہے کہ غلط آدمی، برا آدمی، نااہل آدمی مشورہ دے نہیں سکتا۔ اس کو تفصیل سے یوں سمجھیں، فرمایا گیا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہونا چاہیے۔ امین ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ حقوق اللہ کا جو خائن ہے وہ بھی امین نہیں، وہ بھی امانت دار نہیں۔ حقوق العباد میں جو کمی کرنے والا ہے، حقوق العباد میں خیانت برتنے والا جو ہے وہ بھی امین نہیں۔ امین ایسے شخص کو کہیں گے جس کے عقائد، عبادات اور معاملات تمام کے تمام درست ہوں، تب وہ شخص امین قرار پائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والے امین ہونے چاہیے، یعنی ایک ہے نمائندہ اور ایک ہے تائید کنندہ۔ نمائندہ خواہ کیسا مرضی ہی اٹھ کھڑا ہو، لیکن تائید کنندہ جو ہیں وہ محض وہ لوگ ہوں جو دیندار ہوں اور امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر 100 آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس 100 آدمیوں میں سے اگر 10 آدمی اہلیت رکھتے ہیں مشورہ دینے کی اور وہ امانت دار ہیں، اہل صداقت ہیں، اہل دیانت ہیں، اور 90 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں مشورہ دینے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، وہ اہلیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ امین ہیں، بلکہ ان میں بعض معاذ اللہ کفار ہیں، بعض فساق فجار ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اب ایسے میں اس بڑی مجلس میں 100 افراد کی یہ مجلس جو ہم نے فرض کی ہے، اس کے اندر 2 یا 3 شخص کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں
کہ ہم آپ پر حاکم بن جائیں، تو اگر ہم مشورے کو عام کر دیں گے، مشورہ دینے والے عام افراد رکھیں گے کہ جتنے افراد وہاں موجود ہیں مجلس کے اندر وہ سب کے سب مشورہ دینے کے قابل قرار دے دیے جائیں، اس کو جدید اصطلاح میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ سب کے سب ووٹ دینے کے اہل قرار پا جائیں، تو ایک منطقی نتیجہ ہے، واضح سی بات ہے کہ اگر ان 3 اشخاص جو نمائندہ بنے اور وہ آرزو مند ہیں، تمنا رکھنے والے ہیں حکومت کرنے کی، ان 3 میں سے اگرچہ ایک سیدنا امام بایزید بستامی کے مقام پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تائید کنندگان، مشورہ دہندگان، ووٹر جو ہیں جن کو ووٹر کہا جاتا ہے، جب وہ فساق فجار اور دیانتدار نہیں ہوں گے تو وہ کیوں کر ایک امین، صادق امین اور دیانتدار متقی پرہیزگار کو چنیں گے اور منتخب کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایسا شخص ہم پر حاکم بن گیا تو اس نے ہماری ہر قسم کی عیاشی اور خواہشات کا نظام جو ہے وہ معطل کر کے رکھ دینا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ مشورہ جب عام رکھا جائے گا، تمام فساق فجار نااہل لوگ مشورہ دیں گے تو نااہل آدمی ہی منتخب ہو کر حاکم بنے گا، اور اگر ہم ان میں یہ بات مقرر کر دیں کہ نہیں، یہ 90 لوگ اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ یہ کسی کو مشورہ دیں، ان 10 آدمیوں نے ہی مشورہ دینا ہے اور بس، اگر یہ بات طے پا جائے تو ان کھڑے ہونے والے 3 اشخاص میں سے ایک شخص نیک ہو، باقی 2 نیک نہ ہوں، یا فرض کرو تینوں میں سے کوئی بھی نیک نہ ہو، تو وہ 10 آدمی جو نیک متقی امانتدار ہیں وہ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ تم خدا کا خوف کرو، نہ اپنی دین دنیا برباد کرو، نہ ہماری دین دنیا برباد کرو، تم میں حکومت سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا آرام سے بیٹھ جاؤ، تو فساد سے بچ جائیں گے، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہرگز نہیں آئے گی۔ تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹوں کے لین دین میں، اس نظام جمہوریت میں غضب یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ اگر ایک طرف دین کی خدمت میں ساری عمر بسر کرنے والا شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں، ایک عالم دین، صحیح معنی سنی، صحیح العقیدہ سنی عالم دین، متقی پرہیزگار، وہ عامہ ملائکہ سے افضل و برتر ہے، اور ایک طرف کعبہ خانے کی جسم فروش طائفہ ہے جس نے 20 سال اپنے ضائع کیے ہوئے ہوں، برباد کیے ہوں، اپنی عزت گنوائی ہو، ایک طرف ایسی طائفہ ہو اور ایک طرف ایک متقی عالم پرہیزگار دین کا خادم ہو، تو غضب یہ ہے کہ ان کی اہلیت مشورہ دینے کی برابر رکھ دی جائے، تو ایسے نظام سے بھلا بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ ایسے نظام کے
لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ انڈے گندے ہیں، ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ تو دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بات ہرگز درست نہیں کہ مشورہ دینے والے عام ہوں، چور ہوں، راشی ہوں، بدماش ہوں، ڈاکو ہوں، بے نماز ہوں، خیانت دار ہوں، بددیانت ہوں، لیکن نمائندہ جو ہے وہ نیک مقرر کیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ یہ نیک نمائندے ہم پر حاکم بن جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب مشورہ عام ہوگا بندہ خاص نہیں آ سکتا، اگر مشورہ خاص ہوگا تو بندہ خاص آئے گا، ورنہ ہمارے سابقہ علماء کرام کو دیکھ لیجئے، علامہ عبدالستار نیازی صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، تقریباً نصف صدی تک وہ اس کوشش میں رہے کہ اسی طریقہ انتخاب کے ساتھ منتخب ہو کر وہ حکومت سنبھالیں اور اس کے بعد انقلاب لا کر نظام مصطفیٰ کو قائم کریں، لیکن کس کو یہ بات معلوم نہیں کہ وہ اپنے اس مقصد میں ہرگز 50 سال کا عرصہ بیت گیا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو کیا اب اس غلط طریقے کو اختیار کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ عرض کرنی ہے اپنے علماء کی بارگاہ میں کہ خدا را کچھ نظر ثانی فرمائیں آپ اپنے فیصلے پر۔ اس نظام انتخاب کے ساتھ آپ لوگ ہرگز منتخب ہی نہیں ہو سکتے، اور یہ آپ کے منتخب ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے کہ آپ انقلاب لائیں اور اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مشورہ دینے والے تائید کنندگان جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ یعنی اکثریت للکل حکم الاکثر، یعنی اکثریت ایسے طبقہ ہے تائید کنندگان کی کہ جو دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے عزیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک چور چوری کا پیشہ کرتا ہے، چوری کا دھندا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک متقی پرہیزگار مفتی عالم دین کو منتخب کرے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ میرے سارے دھندے ختم ہو جائیں گے؟ معاشرے کی تقدیس و تطہیر کی ضرورت ہے، افراد سازی کی ضرورت ہے۔ یہ طریقہ انتخاب باطل ہے۔ جس طریقہ انتخاب میں امتیاز نہیں، ایک عالم اور غیر عالم میں، ایک مسلم اور کافر میں اتنا غضب ہے جس کے اندر کہ کسی بات کی کوئی تمییز نہیں ہے، اس طریقہ انتخاب سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ خدا ہی سمجھ دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت فرمائے۔ یہ جتنے بھی اس وقت لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقہ انتخاب سے منتخب ہو کر اسلامی نظام نافذ کریں گے، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں اور تضییع اوقات کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز واضح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گنتی کر لیں، جو زیادہ وہ حاکم؟ گنتی تو پہلے سے ہو چکی ہے کہ زیادہ کون لوگ ہیں، افرادی اعتبار سے کثرت کن کی ہے۔ جب یہ گنتی اور یہ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم یہ بار بار کہیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم گنتی کر لیتے ہیں، جو بڑھ جائیں وہ حاکم بن جائیں۔ تو اس طرح پھر یہ بھی ایک یقینی طور پر بات معلوم ہے، بچے کو اس چیز کا علم ہے کہ اعداد و شمار کے اعتبار سے کثرت جو ہے وہ عالمی سطح پر غیر مسلموں کی ہے، اور ملکی سطح پر ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ
جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آخرت پر، جو دنیاوی امور کو فضیلت دیتے ہیں اور راجح سمجھتے ہیں اپنے اخروی امور پر، تو ایسے لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ ہمیں منتخب کریں گے اور پھر ہم نظام نافذ کریں گے۔ ہمیں سابقہ علماء کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی قربانیاں، ان کی دینی خدمات ہم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن باوجود ان دینی خدمات کے، باوجود ان قربانیوں کے، اتنا عرصہ لگانے کے باوجود وہ اس طریقہ انتخاب سے منتخب ہو کر اسلامی نظام لانے میں ناکام رہے، تو ان کی 50 سالہ کوشش جب بے نتیجہ ہوئی تو ہمیں اس طریقہ کو چھوڑ کر تو کوئی نیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی نیا سے مراد ہے اس سے نیا، ورنہ تو وہی پرانا ہے کہ بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تھا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس طریقہ انتخاب سے علماء منتخب نہیں ہو سکتے۔ اس طریقہ انتخاب سے وہی لوگ منتخب ہوں گے کہ جن لوگوں کے نام کے ساتھ اگر شرافت مل جائے تو وہ شرافت بھی بدنام ہو جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لا دین نظام سیاست اور نظام انتخاب کے ساتھ کوئی دینی آدمی منتخب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔